دیکھیے نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی، یہ بات ایک ہی بار میں آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ دیکھیے مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ نہ اعوذ باللہ پڑھے گا اور نہ بسم اللہ پڑھے گا، کیونکہ وہ نماز میں قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں تنہا نماز پڑھنے والے کی اور امام کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھی جائے گی، باقی کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، اور یہ سنت ہے۔ اب اگر سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی دوسری سورت ملانی ہو تو مسئلہ یہ ہے، اگر سورت بالکل شروع سے پڑھ رہے ہیں آپ تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سورت درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں آپ، پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک آسان سا ایک اصول ہوا۔ اب دو بات اور سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، نماز میں جہاں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا سنت ہے، یعنی فرض یا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے پوری نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ جان کر چھوڑ دی، کہیں نہیں پڑھی، تو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اور اگر بھول کر چھوٹ گئی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ تو نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ دوسری بات، یہ جو اصول میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا بتایا، یہ اصول فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نمازوں کا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ جو دو نمازیں اور ہیں یعنی سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازیں، ان کا مسئلہ یہ ہے وہ اگر 2 رکعات پڑھنی ہیں تو اوپر والا ہی اصول ہے، لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازیں 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں تو ان میں چونکہ ہر 2 رکعات الگ شمار ہوتی ہے، چاہے 4 رکعات ایک سلام سے پڑھیں آپ، پھر بھی 2 رکعات الگ شمار ہوتی ہیں اور 2 الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے تیسری رکعت کے شروع میں بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی اور پھر بسم اللہ وغیرہ۔ اسی طرح وہ شخص جس کی امام کے پیچھے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، وہ جب اپنی باقی نماز پڑھنے کے لیے اکیلا کھڑا ہوگا تو وہ ثنا بھی پڑھے گا اور اس کے بعد اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھے گا، کیونکہ قرأت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہوگی۔